نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظی ترجمہ قرآن کورس کی 19ویں کلاس کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں. آج ہم سورہ عبس کی آیت نمبر 17 تا آیت نمبر 24 کے لفظی ترجمے کو سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الى طعامہ. قتل یہ لفظ قتل سے ہے. قتل کا مطلب قتل کرنا، لیکن قتلا اسی سے فعل ماضی مجہول ہے، یعنی یہ پیسیوائز ہے، یہ ایکٹیوائز نہیں، یہ پیسیوائز ہے. تو قتلا فعل ماضی مجہول ہے، تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا قتل کیا گیا. لیکن عربی کے اندر یہ لفظ بد دعا کے لیے بھی کبھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ترجمہ کیا جاتا ہے قتل کیا جائے. لیکن یہاں پر بد دعا بھی مقصد نہیں ہے، ناراضگی کے طور پر بھی عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں پر ناراضگی کا اظہار ہی مقصد ہے. تو اگرچہ لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا قتل کیا جائے، قتل کیا جائے اس کا ترجمہ ہوگا، لیکن مراد یہاں پر ناراضگی کا اظہار ہے. قتل کیا جائے انسان ما اکفرا. ما اکفرا کا لفظ تعجب کے لیے اور حیرانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر ہر لفظ کا علیحدہ علیحدہ ترجمہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کا اکٹھا ترجمہ ہی کر دیں گے. تو ما اکفرا کا ترجمہ ہوگا کس قدر ناشکرا ہے، کس قدر ناشکرا ہے. وہ یعنی وہ انسان کس قدر ناشکرا ہے. من ای، من اس کا ترجمہ ہے سے، اور این اس کا ترجمہ ہے کس چیز. لیکن یہاں پر صرف کس اتنا ترجمہ کریں گے کیونکہ شیء کا آگے لفظ موجود ہے. تو من این شیء، من این کا ترجمہ ہو گیا کس سے، اور شیء کا ترجمہ ہے چیز، تو پورا ترجمہ ہو گیا کس چیز سے. خلقہ، یہاں دو لفظ ہیں، ایک خلقہ خلق سے ہے، اس کا مطلب ہے پیدا کرنا، خلقہ اسی سے فعل ماضی ہے، اور دوسرا ہوا ضمیر ہے جس کا ترجمہ ہے اس کو. تو خلقہ کا ترجمہ ہو گیا پیدا کیا اس کو، کس چیز سے پیدا کیا اس کو. من نطفہ، من اس کا ترجمہ ہے سے، اور نطفہ یہ ایک بوند قطرے کو کہتے ہیں. ایک بوند قطرہ مراد منی ہے، ایک بوند قطرہ. تو من نطفہ اس کا ترجمہ ہو گیا ایک بوند قطرے سے. خلقہ کا لفظ ابھی گزرا ہے، پیدا کیا اس کو. فقدرہ، یہاں پر فا اس کا ترجمہ ہے پھر، قدرہ تقدیر سے ہے، اس کا ترجمہ ہے اندازہ کرنا، اندازہ کرنا. اور ہو ضمیر اس کا ترجمہ ہے اس کو. تو قدرہ یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، تو ترجمہ ہوگا پھر اندازہ کیا اس کا. اندازہ کیا یعنی اس کے جسم کو صحیح بنایا، صحیح بنانے کا اندازہ کیا. ثم کا ترجمہ ہوتا ہے پھر، اور سبیل راستے کو کہتے ہیں، راستہ سبیل کا ترجمہ ہے. ثم السبیل کا ترجمہ ہو گیا پھر راستے کو. یسرا، یسرا میں پہلا لفظ یسرا،
یہ تیسیر سے ہے، تیسیر کا مطلب ہے آسان کرنا، اسی سے یسرا فعل ماضی اور پاسٹ ٹینس ہے، تو اس کا ترجمہ ہوا آسان کیا، اور ہو ضمیر اس کو، یعنی پھر اس کے راستے کو آسان کیا، اس کی پیدائش کے راستے کو آسان کیا۔ ثم کا ترجمہ ابھی گزرا، پھر اماتہ، اماتا اس کا ترجمہ ہوتا ہے موت دینا، موت دینا۔ اماتا فعل ماضی ہے اور ہو ضمیر کا ترجمہ ہوگا اس کو، تو اماتہ موت دی اس کو، پھر موت دی اس کو۔ فاقبرا، یہاں پر فا اس کا ترجمہ ہے پھر، اکبرا، اکبرا کا ترجمہ ہے قبر میں ڈالنا، قبر میں ڈالنا، اور ہو ضمیر کا ترجمہ ہے اس کو، تو ترجمہ ہو گیا پھر قبر میں ڈالا اس کو، پھر قبر میں ڈالا اس کو۔ ثم یہ لفظ بار بار گزرا، ثم کا ترجمہ ہے پھر، اذا، اذا کا ترجمہ ہے جب، اور شاء اس کا ترجمہ ہے چاہنا۔ شاء فعل ماضی ہے، اس کا ترجمہ ہوگا چاہا، لیکن اذا کی وجہ سے شاء فعل ماضی کا ترجمہ مستقبل والا ہوگا اور یہ کنورٹ ہو جائے گا انٹو فیوچر ٹینس، تو ترجمہ ہوگا پھر جب چاہے گا۔ انشارہ، انشارہ میں انشارہ کا ترجمہ ہے اٹھانا، اسی سے یہ فعل ماضی ہے، لیکن اذا کی وجہ سے یہاں پر یہ فیوچر ٹینس کا معنی دے گا، معنی مستقبل کا دے گا، تو ترجمہ ہوگا اٹھائے گا اس کو۔ کلا ہرگز نہیں، لما، لما کا ترجمہ ہے ابھی تک، اور یقضی قضا سے ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے عمل کرنا، پورا کرنا، پورا کیا یہاں پر ترجمہ ہے، تو لما ابھی تک نہیں پورا کیا، ابھی لما کا ترجمہ ہوتا ہے ابھی تک نہیں، یہ اس کا پورا ترجمہ ہے، ابھی تک نہیں، تو لما یقضی ابھی تک نہیں پورا کیا، ما کا ترجمہ ہے جو، امرا، امر کہتے ہیں حکم کو، امرا اسی سے فعل ماضی ہے اور ساتھ ہو ضمیر ہے، تو ترجمہ ہوگا جو حکم دیا اللہ نے اس کو، یعنی اللہ نے جو حکم دیا اس کو ابھی تک پورا نہیں کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، یہاں پر ایک لفظ ہے فا، اس کا ترجمہ ہے پھر، اور دوسرا لفظ ہے لام، لام کا ترجمہ ہے چاہیے کہ، اور تیسرا ینظر، ینظر کا ترجمہ ہے دیکھنا، ینظر کا ترجمہ ہے دیکھنا، تو فل ینظر کا ترجمہ ہو گیا پھر چاہیے کہ دیکھے۔ الانسانو انسان، الا کا ترجمہ ہے طرف، اور طعام کھانے کو کہتے ہیں، کھانا، اور ہی ساتھ ضمیر ہے، تو ترجمہ ہو گیا الا طعامی، اپنے کھانے کی طرف، اپنے کھانے کی طرف۔ اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ قتل الانسان، قتل کیا جائے انسان، ما اکفرا کس قدر ناشکرا ہے، من ای شیئن کس چیز سے، خلقا اللہ نے پیدا کیا اس کو، یعنی اسے تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، من نطفتن ایک بوند قطرے سے، خلقا پیدا کیا اس کو، فقدرہ پھر اس کا اندازہ لگایا، ثم السبیلا پھر راستے کو، یسرا آسان کیا، ثم اماتہ پھر اس کو موت دی۔ یہ جو عربی میں ثم کا لفظ ہے یہ فاصلے کے لیے آتا ہے، ایک طویل فاصلے کے لیے، تو ثم اماتہ پھر اس کو موت دی، ظاہر ہے بیچ میں زندگی کا ایک طویل فاصلہ ہے۔ فاقبرا پھر اس کو قبر میں ڈالا، فا تھوڑے فاصلے کے لیے آتی ہے، تو مرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی، تھوڑے وقت بعد قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ فاقبرا پھر قبر میں ڈالا اس کو، ثم پھر اذا شاء جب چاہے گا، انشرہ اس کو اٹھائے گا، کلا ہرگز نہیں، لما ابھی تک، یقضی ابھی تک نہیں پورا کیا، ما امرا جو حکم دیا اللہ نے اس انسان کو، فلینظر الانسان
بس چاہیے کہ دیکھے انسان الا طعامی اپنے کھانے کی طرف. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا